عادل صاحب کے والد محمد انعام الحق خود ایک مفسر قرآن، بچوں کے لیے کچھ ایسا عام فہم، سمپل اس میں جو ہے نالج اس طریقے سے ایسا میٹر پیش کیا جائے مذہب کا، قرآن کا، اس کا کہ وہ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اس پہ عمل پیرا ہو سکے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ جو تفصیل لکھی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کو ریلیز ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہے اس کا اچھا ریسپانس ہے. سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی حکومت میں ایڈوائزر آن واٹر کمیشن رہے. یہی وجہ ہے کہ ایک کامیاب آرکیٹیکٹ، انجینئر اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کی تمام خوبیاں عادل صاحب کی شخصیت میں نظر آتی ہیں. عادل صاحب 1981 میں ملازمت کی غرض سے سعودی عرب تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے 10 سال کے طویل عرصے میں کئی بڑی کنسٹرکشن کمپنیز میں اپنے جوہر دکھائے اور دوران ملازمت انہیں 2 حج اور کئی عمروں کی سعادت حاصل ہوئی. ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو لوگ پروفیشن کے طور پر نہیں لیتے تھے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ حیدرآباد اور اطراف کی زمینوں کا ایک مکمل سروے کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں زمین کی صحیح قیمت کا اندازہ لگایا جا سکے. اسی دھن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک صبح وہ اپنی کار میں بیٹھ کر زمینوں کا معائنہ کرنے نکل پڑے. There need to be a big work done in the field of real estate because there was a big vacuum in the field of real estate اور ایسی خلا تھی جس سے ریئل اسٹیٹ کرنے والوں کے لیے کوئی گائیڈ لائنز جیسی نہیں ہوتی تھی اور ریئل اسٹیٹ کی بزنس کو کوئی پروفیشنل طریقے سے کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا سسٹم تیار ہو جائے جس میں ریئل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ اور ریئل اسٹیٹ پرچیز، ہولڈنگ اور زمینوں کی پہچان کرنے کی ایک صحیح سوجھ بوجھ ہم سب کو آ جائے. کنسٹرکشن کا اتنا بڑا تجربہ ساتھ تھا، اس لیے شاید قسمت میں بھی ساتھ دیا اور کامیابیوں نے قدم چومنا شروع کر دیا. عادل صاحب جس زمین کو ہاتھ لگاتے وہ زمین سونا بن جاتی. تو میں نے اس دن ایک بات طے کی کہ میں 1 لاکھ کلومیٹر کا ایک سروے کروں گا، سارے آندھر پردیش میں نہیں تو کم از کم حیدرآباد کے اراؤنڈ 100 کلومیٹرز ریڈیس کا ایک پکا سروے کیا جائے جس میں ایک ایک گاؤں کی، ایک ایک شہر کی، ایک ایک ہائی وے کی ساری جانکاری حاصل کر کے منڈل ریونیو ریکارڈ سے لے کر وہاں کی لوکل سروے سے لے کر لینڈ کی کوالٹی سے لے کر اس کی واسطو، جو مانا جاتا ہے کہ واسطو از ویری امپورٹنٹ فار لینڈ، پانی کی اویلیبلٹی سے لے کر پولیٹیکل سیناریو کس طریقے سے زمینوں پہ افیکٹ کرتا ہے، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے ان ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کو کس طرح کے انکارپوریٹ کر کے زمین کی ویلیو کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ہم جو پروجیکٹس گورنمنٹ کے جن ایریاز میں آنے والے ہیں ان آنے والے پروجیکٹس کی جانکاری حاصل کریں. حیدرآباد میں زمین کا کاروبار کرنا بے حد مشکل کام ہے اور اس فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا اور بھی مشکل ہے، مگر عادل صاحب نے بڑی مستقل مزاجی سے دن رات کام کیا. In 1997 IT was not prevalent in حیدرآباد اور حیدرآباد کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری IT انڈسٹری کا ایک بہت بڑا تال میل ہے. سارا ریئل اسٹیٹ گروتھ کا سب سے بڑا سبب ہے IT انڈسٹری کی پہچان اور IT انڈسٹری کا یہاں پہ فوکس بننا. ہائی ٹیک سٹی کا جو فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا 1997 میں اگست میں ہوا تھا، 1 سال کے اندر IT پروجیکٹ جو ہائی ٹیک سٹی کا ہے حیدرآباد میں وہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد سے وہاں پر گچی بولی، نانکرام گوڑا، مادھو پور، کونڈا پور یہ ایریاز میں ایک قسم کا IT کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ میں گروتھ آنا شروع ہو گئی. دیر واز اے immense ڈیمانڈ فار apartment blocks and there was an immense demand for office blocks and suddenly people realized that land is going to give them big fortunes. تو immediate جو اس کا ریئیکشن ہوا کہ وہاں کی جو زمینیں تھی وہ کاسٹلی ہونی شروع ہو گئی. If we take an example of how real estate really took growth, it's a very interesting example. For example, A person comes to Hyderabad with 1 crore of rupees and a B person comes to Hyderabad with 1 crore of rupees. He has options to invest. And when he is given an option to invest, he decides to invest in Jubilee Hills, for example, an urban property, because normally people are secured when it comes to property for urban investment. They are slightly not very comfortable with rural properties like 25-30 kilometers from a city. People are not very comfortable. I would like to give you a very interesting example. This person A, because of the advice given to him, example, he takes a property worth 1 crore in Jubilee Hills. At that time the property was 3,000 rupees per square yard.
So we can assume he would get around 3,000 square yards of property for a crore of rupees, for example. But the same person, if he had come to me on that time, what I would do, I would tell him, my friend, it will not be proper to invest in a urban property. I would give you advice which will make you, more profitable, and it will be more encouraging. In a long run, you will really appreciate what I am saying. This is my advice. What you should do, you should go 25 kilometers to 30 kilometers from the city in radius. It could be any place. It could be Moinabad, Maheshwaram, or any other place. If you are having decision to take a property there, take it in a rural property. So a crore of rupees, 25 to 30 kilometers from the city, in 1997, you will be surprised to know it was less than a lakh of rupees per acre. This is the key. 1 lakh rupees, 1 acre. In 1997, 25 to 35 kilometers from the city. I advised a person, for example, that invest 1 crore of rupees, 25 to 30 kilometers. तो वो आदमी, उसकी खुशनसीबी थी, समझिए आप कुछ भी बोलिए, वो शख्स डिसाइड किया कि ठीक है भाई 1 करोड़ आप हमारा इन्वेस्ट करवा दीजिए वहाँ पे जहाँ आप चाहेंगे. तो हम उसको एडवाइस कर रहे थे कि भाई आप इसको जो है 25 to 30 किलोमीटर्स में इन्वेस्ट करो. वो इन्वेस्टमेंट मोइनाबाद के एरिया में किया. फॉर एग्जांपल मोइनाबाद के एरिया में वहाँ पर उस वक्त 1 लाख रुपए से 1 लाख या 1 लाख से कम में ज़मीन थी. तो द सेम इन्वेस्टमेंट विच ए हैज़ इन्वेस्टेड इन हैदराबाद in a most prominent Jubilee Hills elite property which nobody would like to lose, he got 3,000 square yards, and this person with 1 crore of rupees, वो उसको जो है 100 एकड़ मिली. 100 एकड़ यहाँ मिलने के बाद वो 100 एकड़ का इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट उसका हो गया. अब इसका आप एनालाइज कीजिए कि 1997 में ये 1 करोड़ रुपया जुबली हिल्स में 3,000 गज और 25 एकड़ बाहर में 100 एकड़ की ज़मीन हो गई. अच्छा, यही प्रॉपर्टी 2004 में जुबली हिल्स के प्राइजेस सर्च हुए, बढ़ते चले गए. 3,000 से 7,000, 12,000, 15,000, 20,000, 22,000, 40,000, 60,000. एक टाइम ये आ गया कि ये 3,000 रुपये गज वाली ज़मीन 2006 में 60,000 रुपये गज हो गई. मैं आपको वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ कि 60,000 रुपये गज, 3,000 गज, 3 into 6 is 18. 18 करोड़ रुपए हो गए. 1 crore has become 18 crores in a pure prominent urban property के अंदर 1 करोड़ रुपया in a period of 7 years. 1997 से 2006 तक मैक्सिमम 9 इयर्स के अंदर उसका ग्रोथ हो गया. कितने टाइम? 18 करोड़ हो गया. 18 टाइम्स ग्रोथ हो गया. 1 crore has become 18 crores. ये urban property in comparison to the rural property, was it a good and a profitable proposition to buy a property in Hyderabad in urban property, या वो नहीं था? अब ये रूरल प्रॉपर्टी जो लिए थे 100 एकर्स, वो 100 एकर्स का प्राइस 2006 में 2 करोड़ रुपए पर एकड़ हो गया, और 100 एकड़ का मतलब हो गया 200 करोड़. 1 करोड़ has become 200 crores in a period of 9 to 10 years. This is reality of real estate and reality of Hyderabad scenario of real estate. ऐसे दौर में हजारों लोग रियल एस्टेट की तरफ दौड़ कर आए. आहिस्ता आहिस्ता इस मैदान में उन्होंने लोगों का एतमाद हासिल कर लिया. ज़मीनों की सही टाइटल और सही अवेलेबिलिटी और लोकेशन के हिसाब से उसकी प्राइसिंग में मदद करने के लिए एक कंप्लीट फार्मूला बनाने की कोशिश में हम एक साल भर, पूरा एक साल 1997 का कंप्लीट साल हमने इस बात में लगाया कि इस कारोबार की सही पहचान कराई जा सके लोगों को, और खुद भी जानकर उस कारोबार में हम मेहनत कर सकें. छोटी छोटी ज़मीनें कई कई एकड़ के प्लॉट्स में तब्दील होने लगीं, और आज अल्लाह के करम से आदिल साहब का नाम शहर के चंद मकबूल तरीन रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल होता है. हमारे काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको बहुत सेटिस्फेक्शन है कि हमारे उनकी ज़मीन सही मिली और उनकी ज़मीन जो है सही जगह पर है. उसके साथ साथ हम ये भी काम करते हैं कि जो सिनेरियो प्रॉपर्टी का है, जैसा वो लोग ज़मीन एक एक्स प्राइस में ख़रीदे हुए हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हम लोग हाफ ईयरली उनको एक रिपोर्ट भिजाते हैं. बहुत सा मसला वहीं होता है कि एग्ज़िट करने के वक्त लोग एग्ज़िट नहीं करते, और जब
خریدنے کا ٹائم پہ ایگزٹ ہو جاتے ہیں اور بیچنے کے ٹائم پہ خرید لیتے. تو وہ پرابلم کو کور کرنے کے لیے ہم ایک پروسیجر کے تحت کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی ایز پر دے ریکویسٹ ہم ان کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں, ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ کس وقت بیچنا چاہیے, کس وقت نہیں بیچنا چاہیے. ریئل اسٹیٹ کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ون شوڈ نو وین ٹو بائی اینڈ وین ٹو سیل. Unless we know when to buy and when to sell, it is not a recommended proposition to invest in real estate.